بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ سرور عالم صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا جزاکم اللہ خیرا۔ بارک اللہ فیکم۔ آمین یا ربی۔ محترم ناظرین، اہل ایمان اور وہ جو دنیا کی اس عارضی و فانی زندگی میں ہمیشہ اچھے کاموں کا اہتمام و التزام کرتے رہے، برائیوں سے بچتے رہے، انہیں جنت کی اور وہاں کی ابدی و دائمی نعمتوں سے شاد کام کیا جائے گا، جبکہ اس کے برعکس وہ لوگ جو دنیا میں حق کا انکار کرتے رہے اور برائیوں کا ارتکاب کرتے رہے، ان کے لیے جہنم اور وہاں کا دردناک عذاب ہے۔ اس سلسلے میں اس سے قبل انہی محترم مہمان کی معیت میں ہم گفتگو کر چکے ہیں، جہنم اور وہاں کے دردناک عذاب کی مختلف شکلیں۔ آج کی اس ملاقات میں آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جائے محترم مہمان کی زبانی۔ محترم، اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم نے آپ سے اس بارے میں مفصل استفادہ کیا کہ جہنم میں جو انواع و اقسام کے عذاب ہیں، جی، تو وہاں کچھ عذاب ایسے ہوں گے جو کہ نفسیاتی و روحانی صدمے، بڑی پریشانی، جبکہ کچھ عذاب ایسے ہوں گے کہ جسمانی عذاب کے جسم جھلس رہا ہے۔ نفسیاتی جو عذاب ہیں ان کے بارے میں آپ رہنمائی فرما چکے ہیں اس سے قبل، اور جو جسمانی عذاب ہوں گے مختلف انواع و اقسام کے، تو اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سیدنا نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ جہنم کا جو عذاب، یہ جہنم پہلے معلوم ہونا چاہیے لوگوں کو کہ یہ جہنم جیسے دنیا کے اندر ایک جیل ہے، صحیح، اور مجرم کو اس کے اندر مقید کر دیا جاتا ہے، جی یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا جیل بنایا ہوا ہے جہنم کو۔ جی، جو دنیا کے مجرمین ہیں، جو نافرمان ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اس کے اندر داخل کرے گا، اور اسی کی قسم کی چیزیں وہاں پر موجود ہیں۔ جی، گرچہ وہ عذاب تو عذاب ہے، صحیح، بہت بڑا عذاب ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا اور کہہ دیا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، عذاب اکبر اس کو کہا ہے۔ جی، تو جیل خانے میں قیدیوں کے لیے جو عذاب کی شکلیں ہوا کرتی ہیں، تو گویا وہ جہنم بھی جیل ہے، قید خانہ جی جی، بلکہ جہنم کے لیے سجین کا لفظ بھی سجین بھی استعمال ہوا۔ سجن دنیا میں قید خانے کو کہتے دوسرا ہیں، یہ بھی جیل کو۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، جی، حصیر کا مطلب بھی وہی ہے، محصور بند سجن کر ہے، دیا۔ ہاں، قید خانہ ہے جی، حصیر کا مطلب۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قید خانہ بنایا ہوا ہے۔ صحیح، اب دنیا کے اندر جب قیدی جاتا ہے مجرم، تو اس کو جو ہے الگ کپڑا دیا جاتا ہے، گھر کا کپڑا نہیں پہن سکتا، صحیح، جیل کا کپڑا پہننا پڑے گا۔ جی، اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر بھی مجرموں کے لیے الگ کپڑا رکھا ہوا ہے۔ صحیح، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں؟ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَارٍ، جی، جہنم کے کپڑے ان کو بنا کر دیے جائیں گے۔ قطعت جی، یعنی جو کٹنگ کرتے ہیں، تیار کیے جائیں گے، جی، کٹنگ جیسے کرتے ہیں کپڑے کی، جی تو ہاں، آگ کی کٹنگ کر کے اس کا کپڑا بنایا جائے گا۔ یعنی ان کا جو لباس ہوگا وہ بھی آگ کا بنا ہوا ہوگا۔ بالکل آگ ہی کا کپڑا ہوگا، جی، وہ کپڑا پہنا دیا جائے گا۔ اس کے بعد دنیا کے جیل کے اندر چارپائی ہوتی ہے، بستر ہوتا ہے، اور اوڑھنی کا بھی ہوتا ہے، یعنی کمبل یا لحاف، بچھونا بھی ہوتا ہے، وہ بھی ملے گا جہنم کے اندر۔ صحیح ہے، اوڑھنا بچھونا بھی لَهُم ملے مِّن گا۔ جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، غواش، جی ہاں، مہاد مانی بچھونا،
صحیح ہے. جہنم ہی کا، یعنی آگ ہی کا بچھونا ہوگا. ومن فوقہم غواش، جی لحاف اور کمبل بھی جو ملے گا وہ بھی آگ ہی کا ملے گا. جی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو جہنم جس بیرک کے اندر رکھے جائیں گے یہ مجرم، صحیح ہے. وہ بہت ہی تنگ ہوگا، اس کے اندر پہلو بھی بدل نہیں سکیں گے. جی وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، جی کہ تنگ جگہ اور تاریک جگہ کے اندر پھینک دیے جائیں گے، اور اس طرح سے کہ ان کے ہاتھ گردنوں کے اندر بدھے ہوں گے. جی اور اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن مجید ہے کہ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ. جی اس کا بھی مطلب ہے کہ چھت ان کی جو ہے وہ آگ کی ہوگی، اور جو فرش ہے وہ بھی آگ. جی تو مکمل سب آگ ہے، اور یہ بہت ہی خوفناک اور بہت ہی بھیانک. اور دنیا میں جس طرح جیل میں انہیں ہتھ کھڑی یا پھر زنجیریں پاؤں میں پہنائی سب کچھ. جاتی ہیں، تو وہاں بھی زنجیریں اور ہتھ کھڑیاں اور یہ سلاسل. یسحبون فی جی النار. ہاں، فی السلاسل یسحبون فی جی. النار. اور یہ کہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. جی 70 ہاتھ لمبی وہ زنجیر. تو یہ بہت ہی دردناک اور خوفناک عذاب ہے، اور اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ سمجھ جائیں، سمجھ جائیں، اپنے آپ پر ترس کھائیں. جی ترس کھائیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کے لیے، کیونکہ ہمارے جو جسم ہے، جی ہماری روح ہے، اس کو برداشت کرنے کی طاقت بہت ہمارے کمزور ہے. بہت کمزور ہے. کہ انسان کو چاہیے کہ یہ کمزور و ناتواں وجود، ناتواں یہ گوشت پوست کا یہ کمزور سا یہ انسان، یعنی تو ابھی اپنے آپ پر رحم کرے انسان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج میں گئے، اور آپ کو جب نمازیں 50 وقت کی دی گئیں آپ کی امت کو آپ کے ذریعے سے، جی تو جو حدیث کے اندر آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے اور تخفیف طلب کی، تو یہی کہا کہ اے میرے رب، ہماری امت کے جسم اور بدن ان کے سب بہت کمزور ہیں، جی ان کا دل بھی بہت کمزور ہے، اس کی استطاعت اور قدرت وہ نہیں رکھتے، تو تخفیف کر دے. جی یعنی کہ یہ جو حالانکہ اتنی کوئی مشکل چیز نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امت کمزور ہے، تو وہ عذاب جس کی نہ کوئی انتہا ہے نہ ختم ہونے والا، وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ صحیح. لا حول ولا قوة الا باللہ. تو جو کچھ منظر کشی کی گئی ہے قرآن کریم میں، مثلا یہ کہ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون. جی تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مجرمین ہیں، جو معصیت کرنے والے ہیں دنیا کے اندر، جی کفر اور نفاق اور شرک کے اندر مبتلا ہونے والے ہیں، یہ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے. جی لا یفتر عنہم، یہ عذاب جو ہے ان کو ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ مدت کے لیے اٹھا دیا جائے، صحیح ہے کہ مسلسل، وقفے سے ہو رہا ہے. جی وقفہ نہیں آئے گا، مسلسل عذاب میں مبتلا ہی رہیں گے. جی وہم فیہ مبلسون، اور اس کے اندر وہ جو ہے نا امیدی کی حالت میں پڑے رہیں گے. پڑے رہیں گے. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، جی چکھتے رہو، ہم تم کو عذاب کے اوپر عذاب بڑھاتے جائیں گے اور زیادہ کرتے جائیں گے. یعنی کوئی کمی ہونے والی نہیں، جی بڑھوتری ہی ہوتی جائے گی. جی. اچھا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا کہ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. جی فرمایا کہ دیکھیں، ایک تو آگ میں جل رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ پیاس کی شدت ہوگی، ان کو جو پانی دیا جائے گا وہ پانی نہیں ہے، وہ بہت ہی گرم ہے جی اور شدید گرم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، بہت سخت گرم پانی ان کو پلایا جائے گا. فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، جب وہ پی لیں گے تو ان کی اتڑیاں جو ہے وہ پیچھے سے نکل جائیں گی کٹ کٹ کر کے. قَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. یعنی پہلے تو وہ زمانوں تک پانی مانگتے رہیں گے کہ کاش پانی مل جائے. تو یوں اتنے زمانوں تک پانی کی طلب اور مانگ کے بعد جب انہیں پانی ملے گا تو پھر حال یہ ہوگا کہ پیتے ہی جو ہے انتڑیاں وہ کٹ کٹ کر نکلنے لگیں گی. لا حول ولا قوة. اور جو ان کا کھانا ہوگا ان شجرۃ الزقوم جی طعام الاثیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، جو گنہگار لوگ ہیں ان کا کھانا یہ زقوم کا درخت ہوگا، جس کو اردو میں تھوہڑ کہتے ہیں. صحیح. اور یہ بہت ہی
یعنی کڑواہٹ اس کے اندر ہے، بہت ہی کانٹے دار ہے، جی کانٹے دار ہے، شکل بھی خراب، جی بو بھی خراب، بدبودار ہے، ذائقہ بھی خراب. جی کل محل یغلی فی البطون، کہا کہ یہ ایسے ہی جیسے گرم پیپ وغیرہ ہے بدبودار. جی یغلی فی البطون، پیٹ کے اندر ایسے یعنی ابال کھائے گا یہ جی کہ جیسے ہڈیا میں پانی رکھ کر کے اس کو گرم کرتے ہیں، جب ابلنے لگتا ہے تو ایسے ہی ابلے گا. کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اس کو پکڑو اور بیچ جہنم کے اندر ڈال دو. جی ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الجحیم، پھر اس کے سر من کے عذاب اوپر الحمیم. من عذاب الحمیم، جی جی پھر اس کے سر کے اوپر گرم پانی کا عذاب ڈال دو. ذق انک انت العزیز الکریم، یعنی کہ اوپر سے گرم پانی بھی ڈالو. جی پینے کا جو پانی ہے وہ ایسا بھی کہ اور اس کے انتڑیاں اوپر کٹ جائیں گی، اور کھانا ایسا ہوگا کہ بدبودار، اور پیٹ میں یوں وہ ہنڈیا کی طرح ابلنے لگے گا. وہاں پہنچنے کے بعد پھر سر کے اوپر بھی پھر کھولتا ہوا پانی اونڈیلا جائے گا. جی پھر اوپر سے نفسیاتی عذاب بھی کہ ذق، یہ سب کچھ ہونے کے بعد کہا جائے گا کہ اب ذرا چکھ لو، اب چکھتے رہو کہ دنیا میں تم بہت باعزت بنا کرتے تھے. تو یہ تمام تر صورتحال جو ہے کہ جہنم اور وہاں کا عذاب، اور اس کے علاوہ جو بہت سے مقامات پر اس بارے میں منظر کشی کی گئی ہے کہ جو ان کا کھانا ہوگا وہ جو پیپ ہوا کرتی ہے، زخموں سے بہنے والی پیپ، جی جی اور ایسی رطوبتیں جو زخم سے بہنے والی رطوبتیں، خون اور گندگی، غلاظت اور پیپ کا جو ایک مکسچر سا ہوگا، جی جی تو یہ ان کا کھانا ہوگا، یہ ان کا پینا ہوگا کہ منظر بھی خراب، شکل بھی خراب، بو بھی خراب، ذائقہ بھی خراب، اور پھر یہ کہ اور انتہائی درجے کا گرم. انتہائی درجے کا گرم. یہ تمام چیزیں جمع ہوں گی. اعاذنا اللہ منہا. اللہ تعالی محفوظ رکھے. تو اگر ہم آپ کی زبانی یہ جاننا چاہیں کہ جب یہ اس قدر ہولناک صورتحال ہے اور اتنی خطرناک ہے وہ جگہ کہ جس کا نام ہے النار، یعنی جہنم اور وہاں کی آگ، وہاں کا عذاب، تو کیا کیا جائے کہ اس سے ہمیں نجات نصیب ہو سکے؟ جی نجات تو ظاہر ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہی نصیب ہوگی، لیکن ہمیں جو طریقے، جو وسائل، جو اسباب دین اسلام میں بتائے گئے ہیں، تو اس بارے میں بھی رہنمائی فرمائیے، معلومات ہونی چاہیے. یعنی کہ جو جہنم میں داخل کرنے والی چیزیں ہیں، جو جہنم میں داخل کرنے والی چیزیں ہیں تو ان سے ہم بچیں. وہ کیا چیزیں ہیں؟ جی تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی معصیت، نافرمانی، جی یہ جہنم میں لے جانے والی چیزیں ہیں. صحیح ہے. تو اللہ اور رسول نے جو حکم دیا ہے اس کے اوپر انسان عمل پیرا ہو جائے اور ان کی مرضی کے خلاف نہ کرے، جی اگر جہنم سے بچنا ہے. سب سے مین چیز یہی ہے کہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. یعنی اپنی مرضی نہ چلائے، جی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو ہر معاملے میں مقدم رکھے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. جی فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے جو بنائے ہوئے حدود ہیں ان سے تجاوز کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، آگ میں، اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اس کے لیے ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب ہے. جی تو گویا اس آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو جہنم میں ڈالا جائے گا. جی تو اس چیز سے بچنا چاہیے، اللہ اور رسول کی نافرمانی سے. اور تو فی جو الحال حدود جی ہیں انہی کے اس میں انڈر میں رہنا چاہیے. حدود کے اندر رہنا چاہیے، حد سے تجاوز نہ کیا جائے. تو ایک وقفہ لیں. جی ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے محترم مہمان کی زبانی.
شیخ وقفے سے قبل آپ نے گفتگو فرمائی جہنم اور وہاں کے دردناک عذاب کے بارے میں، اور یہ کہ وہاں انواع و اقسام کے جو عذاب ہوں گے، کوئی نفسیاتی و روحانی قسم کا عذاب کہ جس سے دل دکھے گا اور رنج اور صدمہ پہنچے گا، کوئی جسمانی عذاب کے کھانا اس قسم کا ہوگا، لباس ایسا ہوگا، پانی ایسا ہوگا، رہنے کی جگہ ایسی ہوگی۔ اس کے بعد آپ سے ہم نے گزارش کی تھی کہ ایسی چیزیں جو جہنم میں پہنچانے والی ہیں تو ان کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے تاکہ انسان ان سے اجتناب کر سکے، بچ سکے۔ تو اس بارے میں آپ نے پہلی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، جو نافرمانی کرے گا جہنم میں جا پہنچے گا۔ اس کے بعد مزید ارشاد فرمائیے گا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ جی، عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، جتنی بھی صورتیں اور شکلیں ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ جی، اگر کسی بھی عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا گیا جی، تو یہ چیز جو ہے جہنم میں لے جانے والی ہے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جی، فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ جی، اور صرف یہی نہیں، یہ بھی تصریح فرما دی کہ وہ مأواہ النار، جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، صحیح ہے۔ اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں۔ جی، اور یہ شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ جی، اور ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے اٹھا کر کے دوسری جگہ پر کر دینا، یعنی اس کی درست جگہ سے اٹھا کر غلط جگہ پر غلط جگہ پہ رکھ دینا۔ جیسے کہ عبادتیں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ صحیح، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہماری زندگی کا سارا انتظام کیا، تو عبادت کا مستحق بھی ہر نعمت اسی کی دی طور ہوئی پر ہے۔ وہی ہے۔ جی، تو اب اگر دوسرے کی عبادت کی جائے یا اس کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے تو یہ تو معاملہ خراب ہو گیا۔ یعنی دنیا میں اگر کوئی کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو شکریہ اسی کا ادا کیا جائے گا، نہ کہ دوسرے کا۔ جی، تو انسان کو سبھی کچھ، یہ زندگی، یہ نعمتیں، یہ صحت، یہ تندرستی وغیرہ جو کچھ بھی میسر ہے، نصیب ہے، سب اللہ ہی کی طرف سے۔ جی، پھر انسان سر جھکانے لگے غیر اللہ کے سامنے، کسی دوسرے کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ جی بالکل، یہ شرک بہت ہی بڑا جھوٹ، بہت بڑا فریب، فراڈ اور سب کچھ ہے، جی، اور بہت بڑا باطل ہے۔ بہت بڑا باطل ہے۔ اس سے بڑا باطل کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ہم نے جو جہنم اور اہل جہنم کا، جہنمیوں کا جو تذکرہ کیا، تو جو برے لوگ ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں یا کفر میں مبتلا ہیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور کفر اور دین برحق کا انکار، اور یہ کہ روگردانی کی ہے، یا یہ کہ اہل اسلام میں سے ہیں لیکن یہ کہ معصیت و ضلالت اور برائیاں رات دن ان کے برے کام ہیں، چوری وغیرہ اور شراب خوری یا جوا یا جو کچھ بھی ہے، یا مکر و فریب یا دھوکہ بازی، تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو جہنم میں پہنچانے والی ہیں۔ لیکن جب شرک کے بارے میں گفتگو کی جائے گی تو یہ بات بھی ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ برے کام کرنے والے ہی جہنم میں جائیں گے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بظاہر بہت عبادت گزار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، حاجی ہے، کوئی برا کام نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، دل نہیں دکھاتا، اس کی شکل درست، اس کا حلیہ درست، اس کی ہیئت درست، مسجد جاتا ہے، کسی جوئے خانے میں نہیں جاتا، لیکن عبادت میں وہ شرک کرتا ہے جی، تو انجام اس کا بھی وہی، یعنی جہنم۔ تو معاملہ تو بہت ہی بھیانک ہو گیا ہے۔ صحیح ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ شرک جو ہے یہ بذات خود ایک ہی جرم نہیں ہے، جی، اس کے پیٹ سے بہت سارے جرائم جنم لیتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں بہت سارے۔ یعنی جو آدمی شرک کرتا ہے اس سے بہت سارے جرائم بھی ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی
اس کو امن اور بے خوفی ملے اور آخرت کے اندر بھی امن اور بے خوفی ملے تو شرک اس کو چھوڑنا پڑے گا، توحید کے راستے پر گامزن ہونا پڑے گا۔ جی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جی، کہ جو ایمان لائے یعنی توحید پر گامزن ہو گئے، صحیح ہے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کو ظلم کی گندگی سے جی، ملوث نہیں کیا، صحیح ہے، اولئک لہم الامن، انہی کے لیے بے خوفی اور امن ہے۔ جی، یعنی مطلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اب اس کا یہ مطلب ہے کہ دنیا کے اندر بھی امن اور بے خوفی، اور آخرت کے اندر بھی امن اور بے خوفی، وہ ہم مہتدون، اور یہی راہ راست پر ہیں۔ اب آدمی شرک کرتا ہے، جتنا بھی وہ خوبصورت ہو اور کام کرے، جی، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، وہ راستے سے ہٹا ہوا ہے، صحیح ہے۔ اور اس کے لیے بربادی ہی، بدبختی ہی لکھی ہوئی ہے۔ پھر مزید یہ کہ اگر وہ شرک کرتا ہے تو جتنے بھی اچھے کاموں کی توفیق ہوتی ہے انسان کو، تو ہر عمل کی قبولیت کا دار و مدار ہی اس بات پر ہے کہ انسان شرک نہ کرے۔ جی، اگر شرک کرے گا تو زندگی بھر کے اس کے تمام اعمال صالحہ، تمام نیکیاں، اس کی نمازیں، مسجد آتا جاتا رہا، کبھی آندھی، کبھی طوفان، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی بارش، کبھی ہوا، تو وہ مسجد آنا جانا زندگی بھر، یہ تمام تکلیف اس کی بیکار۔ اور رمضان میں روزے بھوکا پیاسا رہا، کبھی حج کے لیے گیا، اور یہ کہ گھر سے بے گھر، وطن سے دوری، اور روپیہ پیسہ پانی کی طرح بہایا، وہاں تکلیفیں بھی اٹھائیں، نہ وقت پہ سونا، نہ وقت پہ کھانا، نہ وقت پہ پینا۔ لیکن لئن اشرکت لیحبطن عملک، جی، اور یہ کہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، سب ضائع ہو گیا۔ جی، انبیاء کرام علیہم السلام کو تنبیہ کرتے ہوئے اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر اے ہمارے نبیوں، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی تمام اچھے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جی، 18 انبیاء کرام علیہم السلام جن کا تذکرہ قرآن کریم میں ایک ساتھ کیا گیا۔ قرآن کریم میں جتنے انبیاء کرام کا نام لے کر تذکرہ کیا گیا ہے، ان میں سے غالباً 18 کا تذکرہ ایک ساتھ ان 2-3 آیتوں میں کیا گیا ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ آگے پھر یہ آیات جن میں اتنی بڑی تعداد میں انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وغیرہ، آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ سب بھی اگر اللہ کے ساتھ شرک کرتے تو ان کی تمام عبادتیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ جی، تو معاملہ بہت خطرناک ہے۔ کہ ضروری نہیں کہ شرابی اور جواری ہی جہنم میں جائے گا۔ نہیں، دوسرا یہ کہ جیسے کہ اس طرف اشارہ ہوا کہ شرک سے بہت سارے جرائم جی، پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان شرک کرنے لگتا ہے تو اس کے اندر بدعہدی، وعدہ خلافی پیدا ہو جاتی ہے، جی، بے غیرتی پیدا ہوتی ہے۔ وعدہ خلافی اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، جیسے کہ آیت میں بھی اس کا ذکر ہے قرآن میں، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے جسم سے جو ہے ساری اولاد کو نکال دیا، جی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے وہاں پر ہی وعدہ لے لیا، الست بربکم جی، قالوا بلا، کہا کہ ہاں۔ اب اس کے بعد دنیا کے اندر آیا، پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی، اتنا سب کچھ انتظام کیا، اس کے بعد بدعہدی کرتا ہے، صحیح، وعدہ خلافی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، شرک کر رہا ہے، جی، حالانکہ وعدہ کر کے آیا وعدہ کر کے آیا ہوا ہے کہ میں شرک نہیں کروں جی۔ گا۔ تو ایک یہ بری چیز اور برا جرم جو ہے جی، وہ اس کے اندر ہو گیا۔ دوسری چیز یہ کہ انسان بے غیرت ہو جاتا ہے شرک کرنے سے، کیونکہ جیسے وہ حدیث کے اندر آیا کہ وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جی، کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی کے اندر خلوت میں کسی آدمی کو دیکھ لوں، مرد کو، جی، تو بالکل معافی کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں، اس کی گردن میں مار دوں گا۔ صحیح، لوگوں نے یہ بات سنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی، تو کہا کہ کیا تم سعد کی بات سے تعجب کرتے ہو؟ اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، جی، اور میرا رب مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے، سبحان اللہ، اسی لیے اس نے یہ سب حرام کیا ہے۔ جی، جی، تو گویا کہ اس سے بے غیرتی پیدا ہوتی ہے، شرک سے، شرک سے، جی، یہ بے غیرتی کا نام ہے۔
صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ شرک کرنے والا انسان وہ خود کو ذلیل بھی کرتا ہے، جی، جگہ جگہ جھک جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے دل کے اندر ہمیشہ خوف رہتا ہے۔ جی آدمی جب صرف اللہ تعالیٰ سے خوف کھائے گا تو دنیا میں کسی اور سے نہیں ڈرے گا۔ جی لیکن جو شرک کرتے ہیں آج ان سے ڈر رہے ہیں، ان سے ڈر رہے ہیں، ان سے فلاں بابا سے ڈر رہے ہیں، فلاں پیر سے ڈر رہے ہیں۔ وہ ایک سجدہ جو تجھ پر گرا گزرتا ہے، وہ ایک سجدہ جو تجھ پر گرا گزرتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ ایک سجدہ جی جسے تو گراں سمجھتا ہے جی 1000 سجدوں سے ملتی ہے۔ 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا، اس سے ڈرنا، اس سے خوف کھانا، اس سے مانگنا، اس کے سامنے دامن پھیلانا، جی اس کے سامنے خود کو ذلیل و رسوا کرنا، کس کس کے سامنے آدمی جھکے گا؟ جی ایک اللہ کے سامنے جھک جائے، سجدہ ریز ہو جائے، اپنی پیشانی اس کے سامنے زمین پر ٹکا دے اور تمام غلامیوں کی زنجیروں سے آزادی حاصل کرے۔ سارے غم کو اس کے سامنے رکھ دے، جی بالکل، اپنے غموں کو دوسرے تمام لوگوں سے نہ بانٹتا پھرے، اس لیے کہ اور بھی زیادہ اس کے غم میں زیادتی ہوگی، اضافہ ہوگا، صحیح ہے، مزید غم بڑھے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرو گے، اس کے سامنے غم کو رکھو گے تو اللہ تعالیٰ سب غم ختم کر دے گا اور سکون دل کو حاصل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ ایک اہم ترین چیز جو کہ جہنم میں پہنچانے والی ہے وہ شرک ہے، کہ اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ دین اسلام کی یہ اولین بنیاد ہے، یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے، یہ سب سے پہلا قدم ہے، یہ سب سے پہلا سبق ہے۔ اور یہ کہ دنیا میں انسان کا مقصد تخلیق ہی یہی ہے، جی اسی لیے انسان کو پیدا کیا گیا کہ وہ شرک نہ کرے، شرک سے بچتے ہوئے صرف ایک اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، ایک اللہ کی عبادت کرے۔ اور انسان کے تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی اسی پر ہے کہ شرک نہ کرے، اور آخرت میں نجات کا دار و مدار بھی اسی پر ہے کہ شرک سے ہمیشہ اپنا دامن بچائے رکھے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بلکہ تعجب کی بات تو یہ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان جس کو عقل سے تمام مخلوقات سے ممتاز کیا ہے، جی یہ مخلوق، یہ انسان جو ہے شرک کر رہا ہے، اس کے سوا اور جو چرند پرند شجر اور حجر ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی توحید پر چل رہے ہیں سبحان اللہ، اور اسی کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ جو کہ مکلف بھی نہیں جی مکلف بھی نہیں ہے، اور اگر ان کو زبان مل جائے جی تو صرف اس کی توحید کے گن ہی گائیں گے۔ سبحان اور قرآن مجید میں کئی آیتوں کے اندر اس کا ذکر ہے۔ جی جی أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٌ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ جی اسی طرح سے وہ اور بھی أَلَمْ تَرَ کہ أَنَّ یہ اللَّهَ، زمین و آسمان اور یہ پرندے چرندے درندے، یہ تمام چیزیں اللہ کی تسبیح، اللہ کی تسبیح، توحید بیان کریں۔ اور یہ کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لا لَا تفقهون تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان اور کرتی دوسری جگہ فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي ہے، السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ومن فی الارض۔ جی ہاں، کہ والشمس زمین و آسمان والقمر میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کے والشمس سامنے والقمر سجدہ۔ والنجوم والشجر والجبال والدواب وكثير من الناس، جو آخر آیت تک اس میں سب کا تذکرہ ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ یہ تمام مخلوقات، جی، اور جو سلیمان علیہ السلام کے قصے کے اندر ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام کے بارے میں وہ ذکر آتا ہے، اس میں وہ تفقد الطیر، جی سورہ نمل میں، جی تو فقال ما لی لا ارى الهدهد۔ جی تو وقفے کے بعد انشاءاللہ مفصل۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو اب پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ محترم، وقفے سے قبل آپ نے یہ گفتگو فرمائی کہ جہنم اور وہاں کا دردناک عذاب اور اس عذاب کی انواع و اقسام، اور اس کے بعد یہ کہ وہ کیا برائیاں ہیں جو انسان کو جہنم تک پہنچا دیا کرتی ہیں، تو ان سے بچنے کی ضرورت و اہمیت۔
ان برائیوں میں آپ نے چند چیزوں کا تذکرہ فرمایا جن میں سر فہرست ہے شرک. اس کے بعد مزید کچھ ارشاد فرمائیے گا. جی شرک کے بارے میں جی شرک کے بارے میں بھی اگر آپ مزید کچھ کہنا چاہیں. وہ جو واقعہ ہے سورہ نمل میں جی سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. جی یعنی کہ اس کے بعد انہوں نے گویا کی تفتیش کی صحیح ہے. کہ کون موجود ہے کون غائب ہے. ہر صبح جیسے اسکول میں ایک وہ اسمبلی ہوتی ہے، لائن بنتی ہے، جی تو اسی طرح چونکہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت سے نوازا تھا، صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات پر. جی تو سب کی حاضری لگتی تھی. حاضری لگتی تھی. اور دوسرا یہ بھی ہے اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی اگر کہیں کسی جگہ پر مامور ہے، ذمہ دار ہے تو نظر رکھے، ہر ایک پر. جی کسی کو معمولی سمجھ کر کے اس کو نظر انداز نہ کر دے. جی کیونکہ یا سنی سنائی باتوں پر بھروسہ نہ کرے، یہ چھوٹا سا پرندہ بلکہ ہے، خود نظر رکھے. یہ چھوٹا سا پرندہ ہے، جی اس کی بھی حاضری کا خیال ہے. صحیح فقال ما لی لا اری الہدہد، ہدہد کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں. صحیح. ہم کان من الغائبین، چھٹی منا رہا ہے. چھٹی منا رہا ہے. جی کہا کہ اگر اس کو نہیں ملا پھر تو اس کو ہم جو ہے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، جی اس کو بہت دردناک عذاب دیں گے شدید، یا تو اس کو ذبح کر دیں گے، جی گردن مار دیں گے. صحیح ہے. ہاں اور یا کوئی معقول عذر لے کر آئے، یا معقول کوئی عذر لے کر کے آئے، لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اور وہ بھی سلطان مبین چاہیے. جی ہاں معقول عذر، ہاں معقول ہو، بہانے بازی نہیں چلے گی. جی تو اس کے بعد کہتے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ اس کے بعد وہ ہدہد پرندہ آ گیا. جی کہا احطت بما لم تحط به، صحیح. مجھے جو علم ہے وہ آپ کو نہیں ہے اس بارے میں. یہ خاص واقعہ ہے. جی مجھے جو بات پتہ چلی ہے آج، آپ کو وہ بات ابھی تک پتہ نہیں چلی. ہاں صحیح. اس لیے کہ نبی کو غیب نہیں معلوم ہے. جی جی بالکل. وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، جی سبا کے جو ہے یعنی یقینی خبر لے کر کے آیا ہوں میں. سبا سے. جی انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من كل شيء ولها عرش عظیم انی وجدتها وقومها يسجدون للشمس من وجدتها انی نہیں جی ہاں وجدتها قومها يسجدون للشمس جی من دون الله صحیح. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. یہاں پر یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چڑیا نے کہا، دیکھو تعجب کر رہی ہے وہ چڑیا جی کہ میں نے اس کو دیکھا اور اس کی قوم کو کہ وہ سورج کی عبادت کریں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے، ایک مخلوق خالق کو نہیں پوج رہے ہیں، اس کی عبادت نہیں کر رہے ہیں. جی تو گویا کہ یہ پرندہ بھی جو ہے جانتا ہے کہ عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے، خالق کے لیے نہ کہ مخلوق نہ کہ مخلوق کے لیے. سبحان اللہ. لیکن بہت سے انسان، اور اسی واقعے میں آگے جو تذکرہ کیا گیا، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، والدواب، کہ یہ تمام چیزیں، یہ حجر، یہ شجر، یہ زمین آسمان، سورج چاند ستارے، یہ درندے چرندے پرندے، یہ تمام مخلوقات صرف اللہ ہی کو سجدہ کیا کرتی ہیں. لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ. جی کچھ انسان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتے ہیں، جی کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے بلکہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. تو وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، عذاب کا انہوں نے خود کو مستحق خود اپنے ہاتھوں بنا دیا. جی تو یہ انسان جس کو اللہ نے عقل اور شعور کی نعمت سے نوازا، اور اسی میں مگر اس کی یہ بدبختی اسی ہے آیت جبکہ بے زبان جانور جو ہیں وہ صرف اللہ کی تسبیح بیان آیت کے آخر میں جو ہے وہ ٹکڑا بھی بہت اہم ہے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، کرتے. جی ہاں کہ جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں. گویا کہ یہ غیر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، یہ بہت بڑی ذلت اور رسوائی ہے. جی ہاں جی. جیسے فرمایا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ جی أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. جو کوئی شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، گویا وہ آسمانوں کی بلندیوں سے لڑک گیا، گر گیا. اللہ نے اسے بلندیوں سے نوازا تھا، آسمانوں پر بٹھایا تھا،
کہ تمہیں زندگی بھر زندگی کے کسی معاملے میں، زندگی کے کسی موڑ پر، کسی قدم پر کبھی کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، صحیح، نہ کسی کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے سامنے اپنی حاجت بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ تمہاری ہر حاجت، تمہارا سبھی کچھ صرف اور صرف ہمارے ذمے، اللہ کے ذمے۔ کتنی بڑی عزت دی تھی، جی بلندیوں پر، آسمانوں پر بٹھایا تھا، لیکن اسے یہ عزت راس نہ آئی اور وہ لگا دوسرے سے مانگنے، اس کے سامنے سر جھکایا، اس کے سامنے گڑ گڑایا، تو اب گویا بلندیوں سے اس نے خود کو گرا دیا۔ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اتنی بڑی بے عزتی ہو گئی، ذلت ہو گئی۔ پھر اسی پر بس نہیں، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، زمین پر بھی پہنچنے نہیں پایا، راستے میں ہی پرندے اسے نوچ نوچ کر کھا گئے، بوٹی بوٹی کر ڈالا۔ تو یہ مثال ہے اس کی جو اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتا۔ جی، بلکہ شیخ شرک کے اندر واقع ہونا جی اور شرک کرنا گویا کہ جو یہ کائنات کا نظام ہے، اس نظام کو درہم برہم کرنا ہے، صحیح ہے، اس کو برباد کرنا ہے، کیونکہ یہ پوری کائنات کا نظام توحید پر قائم ہے۔ جی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، یہ پوری ہماری جو موت، مرنا اور جینا اور جو عبادتیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ صحیح ہے، یعنی سب اس کون اور اس کائنات کا نظام ہی قائم ہے توحید پر، جی اور جس دن توحید ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، اللہ تعالیٰ کو اس دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے۔ جی جیسے کہ آپ نے وہ آیت پڑھی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جی اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو جب اس کی عبادت ہی ختم ہو جائے، شرک کرنے لگیں گے، تو وہ جی قیامت آ جائے گی، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ قیامت اس وقت آئے گی حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، اللہ، جی ہاں، جب شرک بپا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا، تو کوئی اللہ کا نام لینے والا بھی نہیں۔ جی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کر دے گا۔ پھر اس بات کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ قیامت اس وقت برپا ہوگی جب دنیا میں انصاف کی بجائے ظلم اور ناانصافی کا بہت چرچا ہو جائے گا، اور شرک جو ہے خود بہت بڑا ظلم ہے۔ سب سے بڑا ظلم اور ناانصافی یہی ہے۔ جی ہاں، جی گویا کہ یہ دنیا کا وجود جو ہے یہ توحید کی بدولت قائم ہے، اور یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ کہ تباہی کا راستہ ہے۔ تو سب سے بڑی چیز ہو گئی جہنم میں پہنچانے والی، اس چیز کا نام ہے شرک، اور جو کہ ناقابل معافی جرم ہے، تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے اگر جہنم سے نجات مقصود ہو۔ اس کے بعد مزید کچھ چیزیں ایسی کہ جن کے بارے میں ہمیں یہ تذکرہ ملتا ہے قرآن و حدیث میں کہ کوئی اس قسم کے کام کرے گا، فلاں کام، تو گویا یہ چیزیں جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہیں۔ جی، کچھ فرمائیے گا۔ جیسے کہ عمومی طور پر کفر ہے، جی اب کفر کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی کہ جو اسلام کے ارکان ہیں ان کے ساتھ کفر کر دے، یا انکار کر دے، کسی رکن کے ساتھ کفر کرے۔ جی جو ایمان کے ارکان ہیں 6، جی کسی ایک رکن کا انکار کر دے، یہ سب کفر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس جہنم سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جی تو یہ کفر اور یہ شرک، یہ چیزیں عقیدہ و ایمان سے ان کا تعلق ہے۔ جی تو ہماری گزارش آپ سے یہ ہوگی کہ وقت بھی چونکہ کم ہے، تو کچھ ایسی باتیں بھی ذکر ہو جائیں جن کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے، کہ انسان اللہ کے بندوں کو ستایا نہ کرے، جی کسی کا دل نہ دکھائے، کہ یہ چیزیں بھی جہنم میں جانے کے سبب بن سکتی ہیں، جی کہ دوسروں سے حسد کرنا، دوسروں کا حق دبانا، خیانت کرنا، ظلم کرنا، غیبت کرنا، اس قسم کی جو چیزیں، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی، بیوی بچوں پر ظلم وغیرہ وغیرہ، بخیلی۔ تو کچھ اگر آیات و احادیث کی روشنی میں یہ تذکرہ فرما دیجیے۔ جی جیسے کہ ظلم کے بارے میں آیا کہ من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ، یہ حدیث کے اندر ہے کہ جس نے کسی مسلمان آدمی کے حق کو قسم کھا کر کے، جھوٹی قسم کھا کر کے جی اس کو لے لیا، حاصل کر لیا، جی فقد اوجب اللہ لہ النار، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا ہے اور جنت کو حرام کر دیا ہے۔ جی تو گویا کہ یہ جو ظلم ہے
کسی کے اوپر ظلم کرنا، جی ہاں، اور لین دین میں دھوکہ دینا، یہ سب جہنم میں پہنچانے والے اعمال ہیں۔ جی صحیح ہے۔ اسی طرح سے جو رشتہ داری کو کاٹنا، اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع رحم، کہ جو رشتوں کو کاٹنے والا ہے وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا، تو جنت میں نہیں جائے گا تو جہنم میں جائے گا۔ جی ہاں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنہ ولهم سوء الدار۔ جی اس کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں، اس کو مضبوط کرنے کے بعد وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو ملانے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں، صحیح ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں، أُولَئِكَ لَهُمُ اللعنہ، انہی کے لیے لعنت ہے، رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے، جی، وہ سوء الدار اور بری جگہ ہے۔ تو الغرض جہنم اور وہاں کی یہ ہولناکیاں، تباہ کاریاں اور دردناک قسم کے یہ عذاب اور وہ چیزیں جو جہنم تک پہنچانے والی ہیں، جی تو یقیناً ان میں سر فہرست تو یہی چیزیں ہیں جن کا تعلق عقیدہ و ایمان سے ہے، کہ شرک کرنا، کفر کرنا وغیرہ وغیرہ، تو اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ مزید یہ کہ بہت سے ایسے اعمال، ایسے کام کہ جن کا تعلق انسانوں کے آپس کے معاملات سے ہے، کہ ایک دوسرے پر ظلم کرنا، ایک دوسرے کا دل دکھانا، ایک دوسرے کا حق دبانا، اور یہ کہ کسی بھی شکل میں دوسرے کو صدمہ پہنچانا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں یہ خبر دی گئی ہے کہ یہ چیزیں انسان کے لیے جہنم کے عذاب کا سبب بن سکتی ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں تذکرہ ہے ایک آدمی کے بارے میں کہ فرمائے کہ اس سے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں چغلی کیا کرتا تھا۔ تو یوں جتنی اخلاقی بیماریاں، عقیدہ و ایمان کی خرابیوں کے ساتھ ساتھ جو اخلاقی بیماریاں ہیں جن کا تعلق انسانوں میں آپس میں ایک دوسرے سے احترام انسانیت کے ساتھ ہے، تو ان سے بھی بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہم سبھی کو انشاءاللہ جہنم سے نجات نصیب ہو سکے۔ پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے عمدہ اور دل نشیں انداز میں رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آمین یا رب۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو جہنم اور وہاں کے عذاب سے محفوظ و مأمون رکھیں، خاص فضل و کرم فرمائیں اللہ تعالی ہم سبھی پر۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔